میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ علی کل شین قدیر ہے، وہ بکل شین علیم ہے۔ اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ میں اس کے بارے میں یہ سوء ظن کیسے رکھ سکتا ہوں کہ وہ فلاں بات نہیں کر سکتا؟ اس نے یہ دنیا بنا دی، یہ پورا عالم بنا دیا، اس نے مجھے وجود بخشا، اس کے لیے کیا ناممکن ہے؟ اس میں عقلی استحالے کا کیا سوال؟ پروردگار عالم جب چاہے اپنے بندے کو اٹھا کے لے جائے، جس وقت چاہے اٹھا کر لے جائے۔ مجھے اگر یہ بتایا جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت مسیح یا ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کو 10-20 سال کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان پر لے گئے تھے، میں کیوں اعتراض کروں گا اس پر؟ اس میں عقلی لحاظ سے کیا اشکال ہے؟ مدرسہ فرائی کی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، تدبر قرآن کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، امام فرائی کی چیزیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، میری تفسیر البیان بھی دیکھی ہوگی۔ اس میں کس معجزے کا انکار کیا گیا ہے؟ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عصا کا سانپ بن جانا، ید بیضا، مسیح علیہ السلام کے معجزات، مردوں کو زندہ کر دینا، بن باپ پیدا ہونا، گہوارے میں کلام کرنا، یہ سب باتیں ہم مانتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں، ان کے دلائل دیتے ہیں، ان پر لوگوں کو قائل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مقدمہ بالکل بے بنیاد مقدمہ ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی بات اللہ کی نسبت سے یا اللہ کے رسول کی نسبت سے آئی ہے تو اس میں ادنیٰ درجے کا کسی انسان کا کوئی فکر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بات کو کس طرح پیش کیا ہے، معجزے کے طور پر پیش کیا ہے، واقعے کے طور پر پیش کیا ہے، اپنی کسی آیت اور نشانی کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ تحقیق ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کہاں سے تاثر ہو گیا، میں نے ان معجزات پر لکھا ہے، استاذ امام نے ان معجزات پر لکھا ہے، اس سے پہلے امام فرائی نے ان معجزات پر لکھا ہے۔ معجزہ تو خود پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ہے، جس کو ہم مان کر ہی اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن خود معجزہ، یہ کوئی معمولی درجے کا معجزہ ہے کہ آپ کو یک بہ یک ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ اس کائنات کا پروردگار بات کرتا ہے۔ یعنی جب ہم قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں نا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے، سردی کا موسم تھا، تاریکی تھی، ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہیں سے آگ لائیں یا کہیں سے راستہ پوچھیں، آواز آئی کہ میں تمہارا پروردگار بات کر رہا ہوں۔ تو یہ آواز کیا معجزہ نہیں ہے؟ اس موقع پر جو کچھ ان سے کہا گیا کیا وہ معجزہ نہیں ہے؟ کسی شخص کو پیغمبر بنا کے اپنا کلام اس پر اتارنا کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ قرآن مجید معجزہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح میں پہلے عرض کر چکا کہ سیدنا موسیٰ کے، اسی طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کے جتنے معجزات قرآن مجید میں بیان ہوئے ان سب کو ہم نے ہمیشہ واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس میں کوئی عقلی استحالہ نہیں ہے۔ عقلی استحالہ تو اس میں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا۔ اچھا، یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے اور یہ سب کچھ اسی نے خلق کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ماننے میں کیا معنی ہے کہ وہ فلاں وقت میں سورج کو 2 ٹکڑے کر دے، چاند کو ریزہ ریزہ کر دے، ایک نئی دنیا چشم زدن میں بنا کر کھڑی کر دے۔ یہ بالکل درست ہے کہ اس نے کچھ قوانین بنائے ہیں، ان قوانین کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے اور اس طرح کے معاملات روز روز نہیں ہوتے، یہ درست ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جب کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، کوئی اس پر تنقید کر سکتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم پیغمبروں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو معجزات دیے جاتے ہیں، یہ معجزات اس لیے بھی دیے جاتے ہیں کہ ان کو بعض ایسے حالات میں بات کرنا ہوتی ہے جہاں بات کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا ان کے بغیر، جیسے فرعون کے دربار میں جانا ہے۔ یہ معجزات اتمام حجت کے لیے دیے جاتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل پر اتمام حجت کے لیے مسیح علیہ السلام کو معجزات دیے گئے۔ یہ اہل ایمان کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزات ہیں جو حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا اور 70 لوگوں کے لیے کفایت کر گیا۔ احمد رضا خاں بریلوی صاحب نے اس پر بہت اچھا شعر کہا ہے کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیریں جس سے 70 صاحبوں کا دفتن منہ پھر گیا۔ کتنے ہی سفروں کے حالات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ پانی نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کسی چشمے میں ڈال دیا یا پیالے میں ڈال دیا اور ایک پورے کے پورے لشکر کو سیراب کر دیا۔ میں ان ساری چیزوں کو بے نہیں مانتا، یعنی ان میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی عقلی استحالہ نہیں ہے۔ اصل میں کسی چیز کی نسبت پہ تحقیق کی جاتی ہے۔
یعنی یہ واقعات جو میں نے آپ سے عرض کیے ہیں یہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہوں، یہ کسی حدیث میں بیان ہوئے ہوں، کیسے بیان ہوئے؟ الفاظ کیا ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر بیان کیے؟ کیا واقعے کے طور پر بیان کیے؟ اس کی تحقیق کی جاتی ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں وہ اس پہلو سے کہتے ہیں، اور ایک طالب علم کے طریقے پر ہر چیز سے قطع نظر کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کو اندر اتر کر جاننے کی صحیح کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات کیا ہے، واقعے کی حقیقت کیا ہے، اصل میں کیا چیز تھی، اس سے کوئی کنٹرڈکشن تو پیدا نہیں ہو رہی۔ قرآن مجید نے اگر کچھ مقدمات قائم کیے ہیں تو ان میں کوئی تضاد تو نہیں پیدا ہو رہا، جو بات بیان کی گئی ہے ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کیا جملوں کی تالیف ہے، کیا سیاق و سباق ہے، یہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں زیر بحث آتی ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں یہ خیال کر لیتے ہیں معجزات کے انکار کا تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔